حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت کس انداز میں موجود تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر رہتی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں بچپن سے دیکھتا رہا کہ میں رات کو جس وقت بھی بیدار ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے والدہ محترمہ گھر کے اندر جو ان کا مصلی تھا، میں رات کے جس بھی پہر میں اٹھتا تھا تو میری والدہ محترمہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، کبھی تسبیح و تحلیل کر رہی ہوتی تھی، کبھی تلاوت کلام کریم کر رہی ہوتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ اکثر یہ ہوتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ میری والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہوتی تھی۔ یار ان کی وفائیں دیکھیں اور ہماری جفائیں دیکھیں۔ ان کی وفا کا تقاضا تو یہ ہے نا، ہماری بیویاں ہوں، ہماری بیٹیاں ہوں، ہماری مائیں ہوں تو ہم ان کی چال ڈھال، ان کی سیرت سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی دیکھنے کی ہر وقت طلب رکھیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اگر ہم کوشش کرتے ہیں اپنی بچیوں کی، اپنے ارد گرد کے ماحول کی، اپنے زیر اثر خواتین کی تربیت کے لیے اگر ہم یہ ساری کوشش کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر فکر کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے کہ وہ خاتون، وہ بی بی میرے محبوب کی وہ لخت جگر ہمارے لیے راتوں کو مصلی پر گریہ وزاری کریں، رب کی بارگاہ میں بخشش مانگیں، اور ہمیں پھر ان کی سیرت اپنانی چاہیے کہ نہیں اپنانی چاہیے؟ لازمی طور پر اپنانی چاہیے۔ تو رات کو اس انداز میں وقت گزارتی ہے، اور دن ان کا کیسے گزرتا ہے؟ مولا کائنات رضی اللہ اس روایت کے راوی ہے، فرماتے ہیں میں اکثر جب بھی میں سیدہ کو دیکھتا تھا، جب بھی میں فاطمہ کو دیکھتا تھا، وہ آٹا گوندھ رہی ہوں، وہ گھر کے دوسرے کام کاج کر رہی ہوں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان ہر وقت اللہ کے کلام سے تر ہوا کرتی تھی، ہر وقت رب کا کلام ان کی زبان کے اوپر ہوا کرتا تھا، ہر وقت اللہ کے ذکر میں ان کی زبان تر رہا کرتی تھی۔ آج سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا کا کلمہ پڑھنے والی خواتین اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور ساتھ میں سڑکوں کے اوپر آ کر یہ بھی کہیں کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی، اور سڑک کے اوپر آ کر عجیب و غریب لباس انہوں نے پہنے ہوئے ہوں اور عجیب و غریب قسم کے انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے ہوں، عجیب و غریب قسم کے نعرے لگا رہی ہوں، اور ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہ ہو۔ یار لمحہ فکریہ ہے کہ اچھی بات آپ اگر آ کر کہیں وہ آپ کی زبان بندی کر دی جاتی ہے، اور انتہائی قدم تک ہم اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، فلاں بھی سن لے، فلاں بھی سن لے، یہاں تک اتنی بے باکی کہ خدا بھی سن لے، رسول بھی سن لے، عمران بھی سن لے، فلاں بھی سن لے، پھر بھی کسی کو غیرت نہ آئے۔ خیر، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے عبادت کا یہ عالم ہے کہ عبادت اس انداز میں کرتی ہیں کہ ابتدائی رات میں عبادت شروع ہوتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، عبادت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں الہی یا اللہ، کوئی ایک رات تو مجھے ایسی عطا کر دے، کوئی ایک رات تو ایسی کر دے کہ میں عبادت شروع کرتی ہوں تیری رات ختم ہو جاتی ہے، کوئی ایک رات مجھے ایسی عطا کر دے کہ میں تیری عبادت کرتی رہوں کہ تیری عبادت کر کر کے میں سیر ہو جاؤں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نماز پڑھ لواں گے، خیر ہے ڈرامہ دی قسط دیکھ لئیے نا، یہ پاٹ گزر نہ جائے، کہیں بعد میں روح نہ قبض ہو جائے، یہ پاٹ نہیں مس ہونا چاہیے۔ لمحہ فکر ہے یار، اس میں خواتین کا تو ہے ہی ہے، ہم کتنا کوشش کرتے ہیں، میں کتنا کوشش کرتا ہوں، آپ کتنی کوشش کرتے ہیں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو اچھے انداز میں اچھی تربیت کرنے کے لیے ہم کتنا کوشش کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو یار کریں، اچھے انداز میں کریں، ڈنڈا سوٹا حل نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فل پروٹوکول دیا، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو فل پروٹوکول دیا،
کتنا پروٹوکول دیا. سیدہ آتی ہے, میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں, اپنی چادر بچھا دیتے ہیں, ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی کلائی کو چومتے ہیں, اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اس قدر انہوں نے اپنی بیٹی کو پروٹوکول دیا. تو پھر ان کی پھر شان کیا ہے کہ ساری ساری راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں اور ساری ساری راتیں اللہ کے محبوب کی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں.